سکھر ریلوے اسٹیشن پر رات کا سناٹا دل دہلا دینے والا تھا۔ 1980 کی دہائی کا سکھر، جہاں سندھ کی گرم ہوائیں رات کو بھی اپنی گرفت نہیں چھوڑتی تھیں، ایک عجیب سی خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اسٹیشن کی پرانی عمارت، جس کی دیواروں برسوں کی گرد اور بارش سے کائی بھری تھیں، دھند کے گہرے بادل میں چھپی ہوئی تھیں۔ پلیٹ فارم پر ایک تنہا فانوس کی مدھم روشنی ٹمٹما رہی تھی، جیسے کوئی روح اپنی آخری سانس لے رہی ہو۔ دور سے کتوں کے بھونکنے کی آواز آ رہی تھی اور ٹرین کے پرانے ڈبوں کی چیخیں، جو رات کو سناٹے میں گونج رہی تھیں، دل کو چھید رہی تھیں۔ زاہد ملک، ایک 35 سالہ صحافی جو سکھر کا مقامی تھا، اپنی سیٹ پر بیٹھا ایک پرانی ڈائری میں نوٹس لکھ رہا تھا۔ اس کا چہرہ تھکاوٹ سے بوجھل تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے کوئی سچائی اسے بلا رہی ہو۔ وہ سکھر اسٹیشن کے بارے میں افواہوں کی چھان بین کے لیے آیا تھا، کہانیاں جو مقامی لوگوں کے دلوں میں خوف بھرتی تھیں۔ یہ بس گاؤں والوں کی باتیں ہیں زاہد، اس نے خود سے کہا، لیکن اس کا دل کہہ رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے۔ اس نے اپنی قلم بند کی اور ڈبے کے شیشے سے باہر جھانکا۔ دھند اتنی گھنی تھی کہ پلیٹ فارم پر کوئی کچھ نظر نہ آ رہا تھا۔ اس کے سامنے والی سیٹ پر سحر بلوچ، ایک 22 سالہ کالج طالبہ، بیٹھ کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ کراچی سے اپنے نانی کے گھر سکھر جا رہی تھی، لیکن اسے ٹرین میں کچھ عجیب سا لگ رہا تھا۔ اس کے لمبے بال اس کے چہرے پر بکھرے ہوئے تھے اور اس کی انگلیاں بے چینی سے اس کے دوپٹے سے کھیل رہی تھیں۔ زاہد بھائی، یہ ٹرین کب سے رکی ہوئی ہے؟ اس نے پوچھا۔ اس کی آواز میں گھر کی سی لرزش تھی۔ زاہد نے اپنی گھڑی دیکھی، جو رات کے 11 بجے کا وقت بتا رہی تھی۔ تقریباً 2 گھنٹے ہو گئے ہیں سحر، شاید کوئی تکنیکی خرابی ہے، لیکن اس کی آواز میں ایک ہچکچاہٹ تھی۔ اسٹیشن پر کوئی کہما کہمی نہیں تھی، نہ ٹکٹ کلرک کی آواز، نہ یوں کی ہنسی، نہ کوئی دوسری ٹرین۔ بس ایک عجیب سی خاموشی جو ہر لمحے بھاری ہوتی جا رہی تھی۔ ڈبے کے آخر میں عائشہ بیٹھی تھی، اس کا 10 سالہ بیٹا حیدر اس کے کندھے سے لگ کر سو رہا تھا۔ عائشہ کی آنکھوں میں پریشانی کے گہرے سائے تھے۔ اس کے خاوند کی موت کے بعد وہ سکھر اپنے بھائی کے گھر جا رہی تھی، لیکن یہ سفر اسے بوجھ کی طرح لگ رہا تھا۔ اس نے اپنا دوپٹہ درست کیا اور دھیمی آواز میں سورۃ الفلق پڑھنا شروع کی۔ اللہ خیر کرے، اس نے دعا مانگی اور حیدر کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ حیدر کے معصوم چہرے پر ایک عجیب سی بے چینی تھی، جیسے وہ کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ رہا ہو۔ ڈبے کے ایک کونے میں بابا رحیم، ایک 75 سالہ بوڑھا، اپنی چھڑی زمین پر ٹک ٹکا رہا تھا۔ اس کے سفید بالوں اور جھریوں بھرے چہروں سے برسوں کی تھکاوٹ جھلک رہی تھی۔ وہ ریلوے کا ریٹائرڈ ملازم تھا اور سکھر اسٹیشن پر برسوں کام کر چکا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پرانی تسبیح تھی، جسے وہ آہستہ آہستہ پھیر رہا تھا۔ یہ اسٹیشن، یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے، اس نے دھیمی آواز میں کہا، جیسے خود سے بات کر رہا ہو۔ سحر نے بابا رحیم کی طرف دیکھا، اس کی بھویں تن گئیں۔ بابا، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ یہ اسٹیشن تو بس پرانا سا ہے۔ بابا رحیم نے فانوس کی طرف دیکھا، جو اب ٹمٹمانے لگا تھا۔ بیٹی، یہ پرانا نہیں، لعنتی ہے۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی شدت تھی، جیسے وہ کوئی راز کھولنے سے ڈر رہا ہو۔ زاہد نے اپنی ڈائری کھولی اور قلم ہاتھ میں لیا۔ بابا، یہ لعنتی کی باتیں، یہ کیا ہیں؟ کوئی کہانی ہے؟ اس کی آواز میں صحافی والی تجسس کی چمک تھی۔ بابا رحیم نے گہری سانس لی، اپنی چھڑی کو مضبوطی سے پکڑا۔ یہ کوئی کہانی نہیں بیٹا، یہ سچ ہے۔ 1910 کی بات ہے کہ اسٹیشن سے ایک ٹرین گزر رہی تھی، شادی کی بارات لے کر جا رہی تھی۔ دلہا، دلہن، رشتہ دار سب خوشیوں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ دلہن کے ہاتھوں پر مہندی تھی، دولہے کی پگڑی پر صحرا جھوم رہا تھا، لیکن رات کو ڈاکوؤں نے ٹرین پر حملہ کر دیا، سب کو لوٹا، سب کو مارا۔ دولہا اور دلہن کی چیخ وہ آج تک اسٹیشن پر گونجتی ہیں۔ عائشہ نے خوف زدہ ہو کر حیدر کو سینے سے لگایا۔ بابا، ایسی باتیں نہ کریں، میرا دل بیٹھ رہا ہے۔ اس کی آواز میں ایک ماں کی بے بسی جھلک رہی تھی۔ سحر نے کندھے اچکائے، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک ہلکی سی بے چینی تھی۔ بس گاؤں والوں کی باتیں ہیں بابا، کوئی بھوت وغیرہ نہیں ہوتا۔ لیکن زید کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ بابا، اس کے بعد کیا ہوا؟ بابا رحیم نے سر جھکا لیا، جیسے کوئی بھاری بوجھ اس کے کندھوں پر ہو۔ اس کے بعد یہ اسٹیشن بدل گیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ دلہا اور دلہن کی روحیں یہاں پھرتی ہیں، وہ اپنا بدلہ مانگتی ہیں۔
جو کوئی یہاں رات کو رکتا ہے وہ واپس نہیں جاتا۔ اچانک ٹرین کے ڈبے میں ایک عجیب سی آواز گونجی، جیسے کوئی عورت دھیمی آواز میں رو رہی ہو۔ سحر نے چونک کر کھڑکی کی طرف دیکھا۔ یہ کیا تھا؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ عائشہ نے حیدر کو جگایا۔ حیدر اٹھو، کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے اپنی تسبیح مضبوطی سے پکڑ لی۔ زاہد نے اپنی ٹارچ جلا کر ڈبے میں روشنی ماری۔ شاید کوئی دوسرا مسافر ہے، لیکن ڈبہ خالی تھا سوائے ان پانچوں کے۔ فانوس کی روشنی اب اور مدھم ہو گئی تھی اور ڈبے کی دیواروں پر عجیب سے سائے رقص کر رہے تھے۔ بابا رحیم نے دھیمی آواز میں کہا، یہ وہ ہے، دلہن کی چیخ۔ زاہد نے ڈبے کا دروازہ کھولا اور پلیٹ فارم پر قدم رکھا۔ دھند اتنی گھنی تھی کہ وہ چند قدم آگے تک بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس نے اپنا رومال نکالا اور منہ پر رکھا، کیونکہ دھند میں ایک عجیب سی بدبو تھی، جیسے سڑا ہوا گوشت۔ ہیلو، کوئی ہے؟ اس نے آواز دی، لیکن اس کی آواز دھند میں گم ہو گئی۔ سحر اس کے پیچھے آئی، اس کا دوپٹہ اس کے کندھوں سے پھسل رہا تھا۔ زید بھائی، یہ کیا پاگل پن ہے؟ واپس آئیں۔ اس کی آواز میں غصہ اور خوف دونوں تھے۔ لیکن زاہد نے اسٹیشن کی عمارت کی طرف اشارہ کیا۔ ہمیں پتہ کرنا ہوگا کہ ٹرین کیوں نہیں چل رہی۔ اسٹیشن ماسٹر کے دفتر کی طرف بڑھا، جہاں ایک پرانا بورڈ لٹک رہا تھا، سکھر ریلوے اسٹیشن خیر مقدم، لیکن بورڈ پر خیر مقدم پر سرخ رنگ سے لکھا ہوا تھا، جو دھند میں صاف نظر نہ آ رہا تھا۔ زاہد نے قریب جا کر پڑھا، موت کا گھر۔ ساحر نے زاہد کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ یہ کیا ہے؟ زاہد نے سر ہلایا۔ شاید کوئی شرارتی بچہ کا کام ہو، لیکن اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ دفتر کے اندر ایک پرانا ٹیبل تھا جس پر کچھ پیلے کاغذات پڑے تھے۔ زاہد نے کاغذ اٹھایا۔ یہ 1910 کا ریکارڈ ہے۔ اس میں لکھا ہے ایک ٹرین پر حملہ ہوا تھا، شادی کی بارات، سب مار دیے گئے۔ اس کی آواز میں حیرت تھی۔ سحر نے کاغذ دیکھا اور اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ زاہد بھائی، یہاں خون کے دھبے ہیں۔ اس نے کاغذ کی طرف اشارہ کیا جس پر سرخ دھبے پھیلے ہوئے تھے۔ اچانک دفتر کی کھڑکی سے ایک سایہ تیزی سے گزرا۔ سحر نے چیخ ماری، زاہد بھائی وہ کیا تھا؟ زاہد نے ٹارچ کی روشنی کھڑکی پر ماری، لیکن کچھ نہ تھا۔ شاید ہمارا وہم ہو، لیکن اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے ایک اور کاغذ اٹھایا جو ایک پرانا اخبار تھا۔ سرخی تھی، سکر اسٹیشن پر خون ریزہ ڈکیتی، بارات کے 50 افراد قتل۔ اخبار کی تصویر میں ایک عورت کی تصویر تھی جس کے ہاتھوں پر مہندی اور گلے میں ہار تھا۔ زاہد نے سرگوشی میں کہا، یہ وہی دلہن ہے۔ ساحر نے اسے کھینچا۔ زاہد بھائی بس کرو، یہ جگہ عجیب ہے، چلو واپس چلیں۔ خون آلودہ سرگوشیاں۔ واپس ڈبے میں عائشہ حیدر کو سلا رہی تھی، لیکن حیدر نے اچانک آنکھ کھولی۔ امی، وہ عورت، وہ مجھے بلا رہی ہے۔ اس کی آواز میں خوف تھا۔ عائشہ نے خوف زدہ ہو کر پوچھا، کون سی عورت؟ اس نے حیدر کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ حیدر نے کھڑکی کی طرف اشارہ کیا۔ وہ سفید کپڑوں میں، اس کے ہاتھوں پر خون ہے، اس کی آنکھیں خون سے پھیلی ہوئی تھیں۔ بابا رحیم نے حیدر کو دیکھا اور اپنی تسبیح تیز تیز پھیرنا شروع کر دی۔ بیٹا، تم نے کیا دیکھا؟ حیدر نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، وہ کہہ رہی ہے ہمارے ساتھ آؤ۔ زاہد اور ساحر ڈبے میں واپس آئے۔ زاہد نے حیدر کی بات سنی اور کہا، یہ بچے کا بس وہمہ ہے، ہمیں اسٹیشن سے نکلنا ہوگا۔ اس نے اخبار اپنی جیب میں ڈال دیا۔ بابا رحیم نے سر ہلایا۔ بیٹا، یہ اسٹیشن تمہیں جانے نہیں دے گا، یہ لوپ ہے، ٹرین چلے گی لیکن واپس یہیں آئے گی۔ ساحر نے غصے سے کہا، یہ کیا بکواس ہے، ہم ابھی ڈرائیور سے بات کرتے ہیں۔ وہ ڈرائیور کے ڈبے کی طرف بھاگی، لیکن ڈرائیور غائب تھا۔ ڈبے میں صرف ایک پرانا شیشہ پڑا تھا جس میں ساحر نے اپنا عکس دیکھا، لیکن اس کے پیچھے ایک عورت کھڑی تھی جس کے ہاتھ خون آلودہ تھے۔ ساحر نے چیخ ماری اور پیچھے ہٹی، لیکن جب اس نے مڑ کر دیکھا کوئی نہ تھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ زاہد بھائی، میں نے اسے دیکھا۔ زاہد نے اسے سہارا دیا۔ سحر پرسکون ہو جاؤ، یہ بس دھند کا دھوکہ ہے۔ لیکن عائشہ نے چیخ مار کر کہا، یہ دھوکہ نہیں، یہ اسٹیشن ہے، یہ شیطانی ہے۔ اس نے حیدر کو سینے سے لگا لیا۔ بابا رحیم کی دھیمی آواز میں کہا، یہ دلہن کی روح ہے، وہ اپنا بدلہ مانگتی ہے۔ زاہد نے سب کو ڈبے میں جمع کیا۔ ہمیں ایک ساتھ رہنا ہوگا، کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے اپنی جیب سے اخبار نکالا، سب کو دکھایا۔ یہ 1910 کا واقعہ سچ ہے، لیکن ہمیں پتہ کرنا ہوگا کہ یہ روحیں کیا چاہتی ہیں۔ عائشہ نے روتے ہوئے کہا، ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا۔
حیدر ڈر رہا ہے۔ بابا رحیم نے کہا، بیٹی یہ اسٹیشن لعنتی ہے، یہ روحیں ہیں، وہ ہم سے کچھ چاہتی ہیں۔ زاہد نے ایک ڈبے کے ایک کونے میں ایک پرانا ڈبہ دیکھا جو گار سے اٹا ہوا تھا۔ اس نے ڈبہ کھولا اور اندر ایک چمکتا ہوا کنگن پڑا تھا جس پر خون کے دھبے لگے ہوئے تھے۔ یہ کیا ہے؟ اس نے کنگن اٹھایا اور ڈبے میں ایک سرد ہوا چل پڑی۔ ساحر نے چیخ کر کہا، بھائی زید بھائی، اسے مت چھوئیں۔ بابا رحیم نے کنگن دیکھا تو اس کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ یہ دلہن کا کنگن ہے، اسی سے لعنت شروع ہوئی۔ اچانک ڈبے کے باہر ایک زوردار آواز آئی، جیسے کوئی بھاری چیز زمین پر گری ہو۔ زاہد نے دروازہ کھولا اور ٹارچ کی روشنی ماری۔ پلیٹ فارم پر ایک سایہ تیزی سے دھند میں غائب ہوا۔ ساحر نے چیخ کر کہا، یہ کیا تھا؟ زاہد نے ڈبے کا جائزہ لیا۔ رکو، عائشہ، حیدر کہاں ہے؟ عائشہ نے خوف زدہ ہو کر ارد گرد دیکھا۔ حیدر، وہ ابھی تو یہیں تھا۔ اس کی چیخ ڈبے میں گونجی اور دھند میں دلہن کا رونا دوبارہ گونجنے لگا۔ سکھر اسٹیشن، ایپیسوڈ نمبر 2، خون آلودہ سائے۔ سکھر ریلوے اسٹیشن کی دھند گہری ہوتی جا رہی تھی، جیسے موت خود اسے اپنی آغوش میں لے رہی ہو۔ ٹرین کے ڈبے میں عائشہ کی چیخیں گونج رہی تھیں، حیدر میرا بیٹا، وہ کہاں ہے؟ اس کی آواز میں ایک ماں کا درد تھا جو ہر لفظ کے ساتھ ساتھ ٹوٹ رہا تھا۔ اس نے اپنا دوپٹہ زمین پر پھینک دیا اور ڈبے کے دروازے کی طرف بھاگی، لیکن زاہد نے اسے روک دیا۔ عائشہ، پرسکون ہو جاؤ، ہم حیدر کو ڈھونڈ لیں گے۔ زاہد کی آواز میں حوصلہ تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں خوف جھلک رہا تھا۔ حیدر عائشہ کا 10 سالہ بیٹا چند لمحوں پہلے ہی ڈبے میں تھا، لیکن اب وہ غائب تھا اور دھند میں دلہن کا رونا دوبارہ گونج رہا تھا۔ ساحر، جو ڈرائیور کے ڈبے سے واپس آئی تھی، ابھی بھی کانپ رہی تھی۔ اس نے شیشے میں دیکھی عورت کی تصویر، خون آلودہ ہاتھوں والی دلہن، اس کے ذہن سے جا نہیں پا رہی تھی۔ زاہد بھائی، یہ جگہ، یہ شیطانی ہے۔ حیدر، وہ اسی عورت کے پاس ہے۔ اس کی آواز میں خوف اور بے یقینی تھی۔ بابا رحیم، جو ڈبے کے کونے میں بیٹھا تسبیح پھیر رہا تھا، نے گہری سانس لی۔ بیٹا، یہ دلہن کی روح ہے۔ اس نے حیدر کو بلایا۔ وہ اسے اپنے ساتھ لے گئی۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی اداسی تھی، جیسے وہ برسوں سے اس لعنت کا بوجھ اٹھا رہا ہو۔ عائشہ نے بابا رحیم کی طرف غصے سے دیکھا۔ بس کرو بابا، میرے بیٹے کے بارے میں ایسی باتیں نہ کرو۔ اس نے اپنی تسبیح مضبوطی سے پکڑی اور سورۃ الناس پڑھنا شروع کر دی، لیکن اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ زاہد نے اپنی جیب سے پرانا اخبار نکالا جس میں 1910 کے قتل عام کی تفصیلات تھیں۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ روحیں کیا چاہتی ہیں۔ بابا، آپ نے کہا دلہا اور دلہن کا بدلہ، یہ کیا ہے؟ بابا رحیم نے اپنی چھڑی زمین پر ٹکائی۔ بیٹا، جب ڈاکوؤں نے اس بارات کو لوٹا، انہوں نے نہ صرف ان کی جان لی بلکہ ان کی عزت بھی چھین لی۔ دلہن کا کنگن، وہ اس لعنت کا منبع ہے۔ اسے ڈاکوؤں نے چھینا تھا، لیکن وہ اسے لے نہ سکے۔ وہ کنگن اسٹیشن پر رہ گیا اور اس کے ساتھ دلہن کی روح بھی۔ ساحر نے زاہد کے ہاتھوں میں کنگن دیکھا جو ڈبے میں ملے پرانے ڈبے سے نکلا تھا۔ یہ وہی کنگن ہے؟ اس کی آواز میں خوف تھا۔ کنگن پر خون کے دھبے ابھی بھی تازہ لگ رہے تھے اور اس کی چمک میں ایک عجیب سی کشش تھی۔ زاہد نے کنگن کو مضبوطی سے پکڑا۔ اگر یہ کنگن لعنت کا منبع ہے تو شاید اسے تباہ کر کے یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ لیکن جیسے ہی اس نے یہ کہا، ڈبے میں ایک سرد ہوا چلی اور فانوس کی روشنی مکمل طور پر بجھ گئی۔ عائشہ نے چیخ ماری، حیدر میرا بیٹا۔ اس نے ڈبے کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی، لیکن دروازہ جیسے جادو سے بند ہو گیا تھا۔ ریکارڈ روم کی تلاش۔ زاہد نے اپنی ٹارچ جلا کر ڈبے میں روشنی ماری۔ ہمیں پرسکون رہنا ہوگا عائشہ، ہم حیدر کو ڈھونڈیں گے، لیکن ہمیں اسٹیشن کے راز کو سمجھنا ہوگا۔ اس نے اخبار اور کنگن اپنی جیب میں ڈال دیے
اور دروازے کی طرف بڑھا۔ ہم اسٹیشن ماسٹر کے دفتر سے آگے جائیں گے، شاید وہاں کوئی سوراخ ملے۔ ساحر نے ہچکچاتے ہوئے کہا، زاہد بھائی، باہر دھند میں کچھ ہے، وہ عورت۔ بابا رحیم نے کہا، بیٹی ڈرنے سے کچھ نہیں ہوگا، اگر تم حیدر کو بچانا چاہتی ہو تو اس لعنت کا سامنا کرنا ہوگا۔ عائشہ نے اپنی تسبیح پکڑ کر کہا، میں اپنے بیٹے کے بغیر نہیں رہ سکتی، میں آتی ہوں۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی ہمت تھی جو اس کے درد سے جنم لے رہی تھی۔ چاروں ڈبے سے نکل کر پلیٹ فارم پر آئے۔ دھند اب اتنی گھنی تھی کہ ان کے پاؤں بھی نظر نہ آ رہے تھے۔ زاہد نے ٹارچ کی روشنی آگے بڑھائی، لیکن روشنی دھند کو چیر نہ سکی۔ اسٹیشن ماسٹر کا دفتر اس طرف ہے، اس نے اشارہ کیا۔ وہ اسٹیشن کی عمارت کے اندر داخل ہوئے، جہاں ہوا میں ایک عجیب سی بدبو تھی، جسے خون اور سڑا انڈ مکس ہو گئی ہو۔ زاہد نے ایک تنگ راہداری دیکھی جس کے آخر میں ایک دروازہ تھا جس کے اوپر لکھا تھا ریکارڈ روم، یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ دروازہ کھولتے ہی ایک ہوا ان کے چہروں سے ٹکرائی۔ کمرے میں پرانے فائلز کے ڈھیر لگے ہوئے تھے اور دیواروں پر کائی جمی تھی۔ ساحر نے ایک فائل اٹھائی، لیکن اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ یہ 1910 کی فائل ہے، اس میں لکھا ہے کہ ڈاکوؤں کا سردار، اس کا نام رحیم خان تھا۔ بابا رحیم نے چونک کر فائل کی طرف دیکھا۔ رحیم خان؟ وہ میرا آبائی خاندان تھا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی شرمندگی تھی۔ زاہد نے پوچھا، بابا آپ کا خاندان؟ بابا رحیم نے سر جھکا لیا۔ بیٹا، یہ ایک شرمناک راز ہے۔ میرا دادا وہ رحیم خان کا بھائی تھا، لیکن اس نے ڈکیتی نہیں کی۔ وہ اس لعنت سے بچنے کے لیے اسٹیشن ملازم بن گیا۔ عائشہ نے غصے سے کہا، تو آپ جانتے تھے کہ یہ اسٹیشن لعنتی ہے؟ آپ نے ہمیں کچھ نہیں بتایا۔ بابا رحیم نے دھیمی آواز میں کہا، بیٹی میں نے سوچا تھا کہ یہ لعنت ختم ہو گئی، لیکن یہ کنگن، اس نے سب کچھ واپس لا دیا۔ ساحر نے ایک اور فائل کھولی، لیکن یہاں لکھا ہے کہ دلہن کا کنگن ایک پرانے مندر سے چوری کیا گیا تھا، اس سے ایک لعنت تھی۔ جب ڈاکوؤں نے اسے چھینا تو لعنت اسٹیشن پر پھیل گئی۔ زاہد نے کنگن نکال کر دیکھا، تو اس کنگن کو تباہ کرنا ہوگا، لیکن پہلے ہمیں حیدر کو ڈھونڈنا ہوگا۔ دلہن کا حملہ۔ اچانک ریکارڈ روم کی کھڑکی سے ایک عجیب سی آواز آئی، جیسے کوئی ناخن دیوار پر کھرچ رہا ہو۔ ساحر نے چیخ ماری، زاہد بھائی، وہی آواز ہے۔ زاہد نے ٹارچ کی روشنی کھڑکی پر ماری، لیکن کچھ نہ تھا۔ لیکن جیسے ہی وہ مڑا، اس نے دیکھا کہ عائشہ کے پیچھے ایک سایہ کھڑا ہے، ایک عورت سفید کپڑوں میں جس کے ہاتھ خون آلودہ تھے۔ اس کا چہرہ آدھا سڑا ہوا تھا اور آنکھیں سفید تھیں۔ عائشہ! زاہد نے چیخ کر اسے کھینچا، لیکن عورت نے اچانک عائشہ کے بازو میں اپنے ناخن کاٹ دیے۔ عائشہ نے درد سے چیخ ماری اور زمین پر گر گئی۔ بابا رحیم نے اپنی تسبیح اٹھائی اور بلند آواز میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ عورت کا سایہ چیختا ہوا پیچھے ہٹا اور دھند میں غائب ہو گیا۔ ساحر نے عائشہ کو سہارا دیا۔ عائشہ باجی، آپ ٹھیک ہیں؟ عائشہ کے بازو پر گہرے زخم تھے جن سے خون بہہ رہا تھا۔ حیدر، میرا بیٹا۔ اس کی آواز دھیمی پڑ گئی۔ زاہد نے عائشہ کے زخم پر اپنا رومال باندھا۔ ہمیں اسے ڈبے میں لے جانا ہوگا، وہ عورت واپس آئے گی۔ وہ عائشہ کو سہارے دے کر ڈبے کی
طرف بھاگے، لیکن پلیٹ فارم میں اب دھند خون کی طرح سرخ ہو رہی تھی۔ عائشہ نے ٹارچ کی روشنی آگے بڑھائی، لیکن روشنی ایک عجیب سی دیوار سے ٹکرائی، جیسے دھند خود ایک جال بن گئی ہو۔ ٹرین کی چیخ۔ ڈبے میں پہنچ کر زاہد نے عائشہ کو سیٹ پر لٹایا۔ ساحر نے پانی کی بوتل نکالی اور عائشہ کے چہرے پر چھڑکا۔ عائشہ باجی، ہمت کرو، ہم حیدر کو ڈھونڈ لیں گے۔ بابا رحیم نے کنگن زاہد کے ہاتھ سے لیا۔ بیٹا، اس کنگن کو یہاں نہیں رکھ سکتے، یہ روحوں کو بلا رہا ہے، زاہد نے کہا، لیکن اسے تباہ کیسے کریں گے؟ اچانک ٹرین کے انجن سے ایک زوردار آواز آئی، ڈبہ ہلنے لگا اور ٹرین خود بخود چل پڑی۔ ساحر نے چیخ کر کہا، یہ کیسے ممکن ہے؟ ڈرائیور تو غائب ہے۔ زاہد نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ دھند میں سکھر اسٹیشن پیچھے چھوٹ رہا تھا، لیکن عجیب سے احساس ہو رہا تھا، ہمیں اسٹیشن سے نکلنا ہوگا۔ لیکن چند منٹ بعد ٹرین اچانک رک گئی۔ زاہد نے کھڑکی سے جھانکا تو اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ دوبارہ سکھر اسٹیشن پر ہی تھے۔ پلیٹ فارم پر وہیں فانوس ٹمٹما رہا تھا۔ دھند میں ایک عورت کا سایہ جو خون آلودہ کنگن اٹھائے مسکرا رہی تھی۔ And that was the end of episode 1 and 2۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ اس کی ایپیسوڈ روزانہ کی بنیاد پر اپلوڈ کی جائیں گی۔ چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو واچ کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔